A mild attack of locusts. Locusts ٹڈیاں مکھی سے قدرے بڑی ہوتی ہیں. مائلڈ نرم، دھیرا، چھوٹا. ٹڈیوں کا چھوٹا حملہ ڈورس لیسنگ. کوئی دور تھا کہ ٹڈیاں لشکر کی صورت حملہ کیا کرتی تھیں. فصلیں، درخت سب چٹ کر جایا کرتی تھی. ایسا ہی ایک منظر ہے. لک لک دیر دے آر، دیکھو دیکھو وہ یہاں پہنچ گئے ہیں. آؤٹ رین مارگریٹ ٹو جوائن دیم. مارگریٹ باہر نکل آئی باقی افراد میں شامل ہونے کے لیے. لوکنگ ایٹ دا ہلز، پہاڑوں کو دیکھتے ہوئے. پہاڑوں کو دیکھتے ہوئے مارگریٹ گھر سے باہر نکل آئی باقی لوگوں میں شامل ہونے کے لیے. آؤٹ کیم دا سرونٹس. سارے ملازم باہر نکل آئے فرام دا کچن، کچن سے. دے آل اسٹوڈ، تمام ٹھہر گئے. اینڈ گیزڈ، اور غور سے دیکھنے لگے. گیزڈ، غور سے دیکھنا. اوور دا راکی لیولز آف دا ماؤنٹین، پہاڑوں کی اوپر والی سطح پر. واز اے اسٹریک، ایک پٹی نما. آف رسٹ کلرڈ ایئر، زنگ آلود فضا تھی. پہاڑوں کی اوپر والی سطح پر ایک پٹی کی صورت زنگ آلود ہوا فضا تھی. یہ ساری لوکسٹس ہیں جو ایک بڑے لشکر کی صورت آ رہی ہیں اور دور سے پہاڑوں کے اوپر زنگ براؤن کلر کی پٹی نظر آ رہی ہے. لوکسٹس ٹڈیاں. دیر دے کیم، وہ یہاں پہنچ گئے ہیں. امپورٹنٹ پیراگراف. ایٹ ونس رچرڈ شاؤٹڈ ایٹ دا cook boy. ایک دم رچرڈ چلانے لگا باورچی کے اوپر. رچرڈ از آلسو ممبر آف دا ہاؤس. اسی طرح اسٹیفن، رچرڈ، مارگریٹ یہ گھر کے افراد ہیں، مالک ہیں اس کھیت کے. رچرڈ باورچی پر چلانے لگا. اولڈ اسٹیفن یلڈ، اور بوڑھا اسٹیفن چلانے لگا. ایٹ دا ہاؤس بوائے، گھر کے ملازم پر. دا cook boy ran to beat the old plowshare. اور باورچی بھاگا تاکہ وہ بجائے، بیٹ بجانا، بجائے دا اولڈ پرانا، پلاؤ شیئر ہل کا ٹکڑا، ہل کا بھالا، ہل کا پھالا، لوہے کا ٹکڑا. ہینگنگ فرام اے ٹری برانچ، جو کہ درخت کی شاخ سے لٹک رہا تھا. درخت کی شاخ سے ہل کا بھالا لٹک رہا تھا. باورچی اسے بجانے کے لیے بھاگا. وچ واز یوزڈ، یہ ہل کا بھالا استعمال ہوتا تھا. ٹو سمن لیبررز، مزدوروں کو بلانے کے لیے. ایٹ مومنٹس آف کرائسس، مشکل کے وقت، ہنگامی صورتحال میں مزدوروں کو بلانے کے لیے یہ پھالا استعمال ہوتا تھا. دا ہاؤس بوائے رین آف ٹو دا اسٹور، یہ لڑکا ملازم یہ اسٹور کی طرف بھاگا. ٹو کلیکٹ ٹن کینس، تاکہ تین ڈبے اکٹھے کرے. اینی اولڈ بٹ آف میٹل، اور دھات کا کوئی ٹکڑا بھی حاصل کر لے. یہ شور کرے گا تین ڈبے بجا کر کسی دھات کے ٹکڑے سے. دو ہی طریقے سے سوارم آف لوکسٹس، ٹڈیوں کے لشکر کو دو طریقے سے بھگایا جا سکتا ہے، شور پیدا کر کے اور دھواں پیدا کر کے. دا فارم واز رنگنگ، پورا کھیت گونج رہا تھا. ود دا کلیمر آف دا گونگ، گھنٹال کے شور و غوغے سے. گونگ، گھنٹال، گھنٹا. کلیمر، شور، غوغا، باہر کی طرف آنا. اینڈ دے کوڈ سی دا لیبررز، اور یہ گھر کے افراد دیکھ سکتے تھے مزدوروں کو. کم پورنگ آؤٹ آف دا کمپاؤنڈ، پورنگ جو پورنگ آؤٹ امڈ کر آ رہے تھے.
بھاگ بھاگ کر آ رہے تھے. آف دا کمپاؤنڈ, صحن میں سے, گھر کے صحن میں سے مزدور بھاگ بھاگ کر آ رہے تھے اور وہ یہ نظارہ دیکھ سکتے تھے. پوائنٹنگ ایٹ دا ہلز, اور یہ مزدور چٹانوں کی طرف اشارہ کرتے. اینڈ شاؤٹنگ ایکسائٹیڈلی, جوش سے چیختے چلاتے. امپورٹنٹ پیراگراف یہاں پر اینڈ ہوتا ہے. سیکنڈ پیراگراف واز امپورٹنٹ ون یہاں تک. سون دے ہیڈ آل کم اپ ٹو دا ہاؤس, جلدی وہ سارے گھر کی طرف آ گئے. دا رچرڈ اینڈ دا اولڈ اسٹیفن ور گیونگ دیم آرڈرس, رچرڈ اور بوڑھا اسٹیفن ان کو احکامات دے رہا تھا. ہری ہری ہری, جلدی کرو, جلدی جلدی. اینڈ آف دے رین اگین, اور وہ دوبارہ سے بھاگ کھڑے ہوئے. دا ٹو وائٹ مین ود دیم, اور دو گورے ان کے ساتھ. اینڈ ان اے فیو منٹس, اور چند ہی منٹس میں, لمحوں میں, مارگریٹ, لڑکی کا نام ہے, مارگریٹ could see the smoke of fires, مارگریٹ دیکھ سکتی تھی smoke of fire, آگ سے نکلنے والے دھوئیں کو. رائزنگ فرام آل اراؤنڈ دا فارم لینڈس, جو تمام کھیتوں سے امڑ رہے تھے. مارگریٹ دیکھ سکتی تھی آگ سے نکلتے دھوئیں کو جو اس کھیت کے چاروں طرف سے اٹھ رہی تھی. Piles of wood and grass had been prepared there. یہاں پر یہ امپورٹنٹ پیراگراف ہے, جہاں پر ختم ہوگا بتاؤں گا. Piles, ڈھیر, of wood, لکڑی کے, and grass, اور گھاس کے, گھاس اور لکڑی کے ڈھیر لگا دیے گئے. Had been prepared there, یہاں پر تیار کر کے رکھ دیے گئے. There were 7 patches of bowed soil, 7 ٹکڑے تھے ننگی زمین کے, سادہ سمپل براؤن زمین کے. یلو کلر اینڈ پنک, جو پیلی اور گلابی رنگت میں تھی. یہاں پر سادہ کھیت کے, سادہ زمین کے 7 ٹکڑے تھے جو پیلے اور گلابی رنگ جیسے تھے. یہ پیلے اور گلابی کیوں ہیں؟ یہاں پر بالکل چھوٹی چھوٹی نئی فصل کی بالیاں ابھی اٹھ رہی ہیں. where the new lilies were just showing, جہاں پر نئی بالیاں بس نکلے ہی چاہتی ہیں, نکل ہی رہی ہیں. making a film of bright green, اور یہ چمکدار سبز رنگ کی ایک جھلی بنا رہی ہیں. یعنی کہ ان بالیوں کے اوپر, اس ننھے منھے پودوں کے اوپر ابھی گرین کلر کی ایک جھلی ہے. ابھی یہ پتے ان کے نہیں بنے, ابھی انہوں نے سر نہیں اٹھایا. اینڈ اراؤنڈ ایچ ڈرفٹڈ اپ تھک کلاؤڈز آف smoke, اینڈ اراؤنڈ ایچ, اور ہر طرف سے, ڈرفٹڈ, تیر رہے تھے, تھک کلاؤڈز آف smoke, دھوئیں کے گہرے بادل, دھوئیں کے گہرے بادل چاروں طرف سے تیر رہے تھے. They were throwing wet leaves on the fires now, اب وہ آگ کے اوپر گیلے پتے پھینک رہے تھے. To make it acrid, اسے کڑوا کرنے کے لیے. And black, اور کالا کرنے کے لیے, دھوئیں کو کڑوا اور کالا کرنے کے لیے وہ گیلے پتے پھینک رہے تھے آگ پر. مارگریٹ واز واچنگ دا ہلز, مارگریٹ پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی. Now there was a long low cloud advancing, اب یہاں پر ایک بڑا نچلے درجے کا بادل آگے بڑھ رہا تھا. یہ بادل نہیں ہے, یہ وہ لشکر ہے. کس کا؟ لوکسٹس کا. رسٹ کلر سٹل, ابھی تک اس کا رنگ زنگ والا تھا, براؤن تھا, بھورا رنگ تھا ابھی بھی. سویلنگ فارورڈ, آگے کی طرف یہ پھول رہا تھا. اینڈ آؤٹ ایز شی لکڈ, اور جیسے وہ دیکھ رہی تھی یہ آگے کی طرف پھول رہا تھا, باہر کی طرف نکل رہا تھا. آؤٹ, باہر کی طرف نکل رہا تھا.
امپورٹنٹ لائنز یہاں پر ختم ہوتی ہیں. دا ٹیلیفون واز رنگنگ. فون بج رہے تھے. فون بج رہا تھا. نیبرز کوئک کوئک. ہمسایوں جلدی کرو جلدی کرو. دیر کم دا لوکسٹس. دیکھو ٹڈی دل آ گیا ہے. دیکھو ٹڈیاں آ گئی ہیں. اولڈ سمتھ had his crop eaten to the. اور بوڑھا سمتھ اس کی فصل تو کھائی جا چکی تھی. ٹو دا گراؤنڈ زمین تک. اولڈ سمتھ جو ہمسایا تھا اس کا کھیت زمین تک چٹ ہو چکا تھا. کوئک. یہاں سے امپورٹنٹ پیراگراف پھر شروع ہوتا ہے, اینڈ تک جائیں گے اس پیراگراف کے. کوئک گیٹ یور فائر سٹارٹڈ. جلدی کرو اپنی آگ شروع کرو, آگ جلاؤ. فار آف کورس وائل ایوری فارمر ہوپڈ. یقیناً ہر کسان امید کر رہا تھا. دا لوکسٹ وڈ اوور لک ہز فارم. کہ لوکسٹس ٹڈیاں اس کے کھیت کو محض دیکھیں گی. اینڈ گو آن ٹو دا نیکسٹ. اور دوسرے کے کھیت میں بڑھ جائیں گی. اٹ واز اونلی فیئر ٹو وارن ایچ ادر. بس یہ ایک خیر خواہی تھی کہ ایک دوسرے کو بتانا تھا. ون مسٹ پلے فیئر. ایک آدمی کو ایمانداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. حالانکہ اندر ہی اندر ایمانداری نہیں ہے. ہر کسان کہتا ہے کہ میرا کھیت بچ جائے, اگلے کھیت پر چلے جائیں. ایوری ویئر 50 miles اوور دا کنٹری سائڈ. ہر طرف 50 میل کے فاصلے پر اس دیہاتی علاقے میں, کنٹری سائڈ دیہاتی علاقے میں, دا سموک واز رائزنگ. دھواں اٹھ رہا تھا. فرام مائریڈس آف فائرس. آگ کے ڈھیر سے. مائریڈس ڈھیر. آگ کے ڈھیر سے دھواں اٹھ رہا تھا اس دیہاتی علاقے کے 50 میل تک. مارگریٹ آنسرڈ دا ٹیلیفون. مارگریٹ ٹیلی فون پر جواب دے رہی تھی. ٹیلی فون کالز کا جواب دے رہی تھی. اینڈ بٹوین کالز شی اسٹوڈ واچنگ دا لوکسٹس. اور فون سننے کے دوران وہ ٹھہر جاتی اور لوکسٹس کو دیکھتی رہتی. The air was darkening. فضا ساری تاریک ہو رہی تھی. A strange darkness. عجیب و غریب قسم کا اندھیرا تھا. For a sun was blazing. کیونکہ سورج بھی تو چمک رہا تھا. It was like the darkness of a welded. ایسا لگتا تھا welded fire. ایسا لگتا تھا جیسے سبزے کے میدان میں آگ لگی ہو. تاریکی ایسے تھی جیسے سبزے کے میدان میں آگ لگی ہو. ویلڈڈ کا مطلب گھاس کا میدان. فائر آگ لگی ہو. گھاس کے میدان میں سبز گھاس کو آگ لگی ہو تو کس طرح کا ایٹماسفیئر بن جاتا ہے. ٹوٹا پھوٹا اندھیرا ہوتا ہے. When the air gets thick with smoke. جب فضا ساری وہ گہری ہو جاتی ہے دھوئیں کے ساتھ. سبزے کے میدان میں جس طرح آگ لگنے سے اندھیرا ہو جائے, جیسے فضا ساری کی ساری دھوئیں سے گہری ہو جائے, بھاری ہو جائے. The sunlight comes down distorted. اور سورج کی روشنی وہ ٹوٹ پھوٹ کر آ رہی ہو نیچے. thick. اور وہ روشنی گھنی ہو جائے. ہاٹ اورنج. اور مالٹے رنگ کی گہری ہو جائے. oppressive it was. بڑا ظلم تھا یہ. ٹو کہ with the heaviness of a storm. کہ ایک طوفان تھا جو بہت ہی سختی سے آ رہا تھا. The locusts were coming fast. یہ ٹڈیاں تیزی سے آ رہی تھی. Now half the sky was darkened. اب آدھا آسمان تو تاریک ہو گیا تھا. Behind the reddish veils in front. اور سامنے کی سرخی مائل کپڑے کے پردے کے پیچھے. یہ ٹڈیوں کی بات کر رہے ہیں. ٹڈیوں کو دیکھ کر لگتا تھا سامنے کا سرخی مائل پردہ ہے,
which were the advance gods of the swarm. swarm लश्कर, जो कि लश्कर के आगे के जंगजू थे. सामने का सुर्ख पर्दा जो कि दर हकीकत आगे के जंगजू थे लश्कर के. इसके पीछे क्या था? बिहाइंड शुरू में कहा द मेन स्वॉर्म, इसके पीछे था बड़ा लश्कर. शोड इन डेंस ब्लैक क्लाउड, जो कि नजर आता था गहरे काले बादल की तरह. दूर से टिड्डियों को देखना ऐसा था, सामने से रेडिश, पीछे से ब्लैक. The main swarm showed in dense black cloud. और मेन स्वार्म, ये बड़ा मेन लश्कर गहरे काले बादल जैसा था. रीचिंग ऑलमोस्ट टू द सन इटसेल्फ, और ऐसा लगता था कि ये सूरज तक पहुंचा हुआ है. ऐसा लगता था ये सूरज की बुलंदी को छू रहा है. यानी कि डेंस, गहरा भी था, ऊंचा भी था, बड़ा भी था, फूला हुआ था. इंपॉर्टेंट लाइन्स एंड होती है. मार्गरेट वॉज वंडरिंग व्हाट शी कुड डू टू हेल्प. मार्गरेट हैरान थी, सोच रही थी कि वो क्या कर सकती है मदद के तौर पर. मदद के हवाले से वो क्या कर सकती है, मार्गरेट सोच रही थी. शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी. देन अप केम ओल्ड स्टीफन फ्रॉम द लैंड्स. फिर बूढ़ा स्टीफन, शायद ये इसका दादा है, ये फसलों से, ज़मीन से वापस आया. वी आर फिनिश्ड मार्गरेट, फिनिश्ड मार्गरेट, हम ख़त्म हो गए, हम ख़त्म हो गए. Those beggars can eat every leaf and blade of the form. ये भिखारी, लुकास्ट, टिड्डियाँ, ये भिखारी, ये खा जाएंगे हर पत्ते को, ब्लेड, हर पत्ती को, फॉर्म, हमारे खेत की, इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में. एंड इट इज़ ओनली अर्ली आफ्टरनून, अभी तो 11 o'clock हैं, अभी तो नून का आगाज़ है, अभी तो दोपहर जवान है. इफ़ वी कैन मेक इनफ स्मोक, अगर हम काफ़ी हद तक धुआं पैदा करने में, अगर हम काफ़ी धुआं पैदा कर सके, मेक इनफ नॉइस, और काफ़ी शोर पैदा कर सके, टिल द सन गोज डाउन, सूरज के डूबने से पहले पहले, they'll settle somewhere else perhaps, ताहम हो सकता है ये कहीं और पड़ाव डाल लें, टिड्डियाँ कहीं और जाकर बैठ जाएं. एंड देन, और फिर गेट द कैटल गोइंग, बस फिर हमें ये शोर जारी रखना है. इट्स थर्स्टी वर्क दिस, अभी तक का काम नाकाफ़ी है. थर्स्टी नाकाफ़ी है, वर्क काम, जिस ये. वो चाहता है कि टिड्डियाँ आ तो गई हैं, खाएं पिएं और यहाँ से दफ़ा हो जाएं. ये ना हो कि यहीं पर पड़ाव डाल लें और फिर 10 साल ना जाएं बल्कि बच्चे पैदा करती रहें. वो बड़ा अजाब था. लुकिंग आउट, ऑल द ट्रीज वर क्विर एंड स्टिल, बाहर देखते हुए तमाम दरख्त अजीब थे और साकित थे, साकिन थे. क्लॉटेड विद इंसेक्ट्स, और वो उनके ऊपर गुच्छे थे. किसके? हशरियात के, लुकस्ट्स के. क्लॉटेड, कोई चीज़ जमी होना, और उनके ऊपर हशरियात के गुच्छे जमे थे. देयर बाउज वेट टू द ग्राउंड, और उनकी बाजू, दरख्तों की ब्रांचेस, दरख्तों की शाखें, वो ज़मीन तक झुकी हुई थी वज़न से. द अर्थ सीम टू बी मूविंग, ऐसा लगता था कि ज़मीन जैसे हरकत कर रही है. लुकस्ट स्क्रॉलिंग एवरीवेयर, ये लुकस्ट हर जगह रेंग रही थी. ब्राउन कलर की लुकस्ट बहतात में थी, रेंग रही थी. ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन चल रही हो. She could not see the lands at all,
مارگریٹ تو زمین دیکھ ہی نہیں سکتی تھی اوورآل. بہرحال مارگریٹ زمین دیکھ ہی نہیں سکتی تھی. So thick was a swarm, اتنا گھنا تھا یہ لشکر. Towards the mountains it was like looking into driving rain. پہاڑوں کی طرف دیکھنا ایسا تھا جیسے آپ گرتی ہوئی برستی بارش کو دیکھ رہے ہوں. Even as she watched, یہاں تک کہ اس نے دیکھا the sun was blotted out, کہ سورج بھی دھندلا گیا ہے, دھندلا گیا with the fresh onrush, اس نئی یلغار سے. یلغار حملہ, onrush یلغار. اس فریش نئی یلغار سے تو سورج بھی دھندلا گیا. onrush of them, ان کی نئی یلغار سے سورج بھی دھندلا گیا. It was a half night, ایسا لگتا تھا کہ آدھی رات ہے. Of perverted blackness, ٹوٹا پھوٹا اندھیرا. Then came a sharp crack from the bush, پھر جھاڑیوں کے اندر سے ایک تیز تڑاک کی آواز آئی, ایک تیز ٹوٹنے کی آواز آئی. A branch had snapped off, ایک شاخ درخت کی snapped off, ایک دم سے ٹوٹ گئی تھی. Then another, پھر ایک اور شاخ ٹوٹی. A tree down the slope leaned over, اور ایک درخت ڈھلوان پر, پہاڑ کی ڈھلوان پر نیچے لٹک گیا. And settled heavily to the ground, اور دھڑام سے زمین پر آ گرا. Heavily to the ground, settled heavily, دھڑام سے گرا, to the ground, زمین پر. Through the hail of insects, a man came running, اور اس حشریات کے بارش میں سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا. All the crops finished, تمام فصلیں ختم ہو گئی. Nothing left, کچھ باقی نہیں بچا. He said, اس نے کہا. But the gongs were still beating, لیکن ابھی بھی گھنٹال بج رہے تھے. The men still shouting, لوگ مرد ابھی بھی آوازیں چیخ رہے تھے. The Margaret asked, مارگریٹ نے پوچھا, Why do you go on with it then? تو پھر تم لوگ یہ سارا کام اب کیوں کر رہے ہو؟ یعنی اگر تم تباہ ہو گئے, کھیت کھائے گئے, تو پھر ابھی بھی تم آوازیں کیوں نکال رہے ہو, گھنٹال کیوں بجا رہے ہو, دھواں کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں یہ سوارم یہاں پر پڑاؤ نہ ڈالے, یہاں پر اپنی رہائش نہ کر لے. The main swarm is not settling, جواب آیا کہ بڑا لشکر ابھی تک یہاں پر بسا نہیں ہے, ابھی تک یہاں پر بسا نہیں. They are heavy with eggs, اور یہ لشکر انڈوں سے بھرا ہوا ہے. They are looking for a place to settle, یہ لشکر دیکھ رہا ہے کوئی جگہ جہاں پر یہ بس جائے. And lay, اور وہاں پر وہ انڈے دے. If we can stop the main body, اگر ہم اس بڑے لشکر کو روک لیں. Settling on our farm, اگر ہم اس بڑے لشکر کو اپنے فارم پر بیٹھنے سے روک سکیں. That's everything, تو سمجھو کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا, ہم نے سارا کام کر لیا. If they get a chance to lay their eggs, اگر انہوں نے موقع پا لیا انڈے دینے کا یہاں, we are going to have everything eaten flat, تو پھر ہماری ہر چیز بالکل ملیا میٹ کھائی جائے گی. with ہوپرز, ان انڈوں سے نکلنے والے کیڑوں سے. لیٹر آن, بعد میں, اگر ان کو یہاں پر انڈے دینے کا موقع مل گیا تو پھر بعد میں آنے والے انڈوں سے, آنے والے کیڑوں سے
ہماری ہر چیز چٹ ہو جائے گی, فلیٹ ایٹن, ہر چیز بالکل چٹ ہو جائے گی. ہی پکڈ a stray locust off his shirt. اس آدمی نے اپنی شرٹ کے اوپر سے ایک بھٹکی ہوئی لوکسٹ پکڑی, اسٹرے بھٹکی ہوئی, اینڈ سپلٹ ڈاؤن ود his thumb nails, اور اپنے انگوٹھوں پر رکھ کر اس کو سپلٹ ڈاؤن توڑ دیا, جس طرح لڑکیاں بالوں سے وہ پکڑ کے نیل پر توڑتی ہیں, سمجھ رہے ہیں, جوئیں. It was clotted inside with eggs. اور جب اس نے اپنے انگوٹھے پر اس ایک ٹڈی کو توڑا, it was clotted, اس کے اندر گچھے تھے, inside with eggs, اس کے اندر انڈوں کے گچھے تھے, یہ انڈوں کے گچھوں سے clotted بھری ہوئی تھی. Imagine that multiplied by millions. سوچو یہ انڈوں کے گچھے, اور اس کو ضرب دو لاکھوں کے ساتھ. 1,000,000 میں 10 لاکھ ہوتا ہے, اس کو کروڑوں کے ساتھ ضرب دو. You ever seen a hopper swarm on the march? کیا تم نے کبھی انڈوں سے نکلنے والے کیڑوں کی چال دیکھی ہے, اس کی پیش قدمی دیکھی ہے؟ کیا تم نے کبھی ہوپرز کو, آپ ہوپرز بھی کہہ سکتے ہیں, کیا تم نے کبھی ہوپرز کو پیش قدمی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ویل یو آر لکی, ہاں تم خوش قسمت ہو کہ تم نے نہیں دیکھا. اب مارگریٹ پوچھتی ہے, از اٹ ویری بیڈ, کیا بہت برا ہوتا ہے؟ آسکڈ مارگریٹ فیئرفلی, مارگریٹ نے خوف زدہ ہو کر پوچھا. اینڈ دا اولڈ مین سیڈ emphatically, اور اس بوڑھے آدمی نے زور دے کر کہا, we are finished, ہم تباہ ہو گئے. this swarm may pass over, یہ لشکر شاید یہاں سے چلا جائے. but once they have started, لیکن ایک بار لشکر آنا شروع کر دے, they will be coming down from the north now, تو وہ پھر شمال سے آنا شروع کر دیتے ہیں. one after another, ایک کے بعد دوسرا. ایک بار لشکر آ جائے تو پھر یہ لشکر شمال سے اترتے ہی رہتے ہیں. and then there are the hoppers, پھر یہاں پر ہوپرز بھی تو ہوتے ہیں. it might go on for 2 or 3 years, یہ سلسلہ پھر 2 سے 3 سال جاری رہتا ہے. 2 یا 3 سال پھر سلسلہ جاری رہتا ہے. for the Lord's sake, خدا کے لیے, said Margaret, مارگریٹ نے کہا اینگرلی, غصے سے. still half crying, تقریباً آدھی روتے ہوئے اس نے کہا, what's here is bad enough, پھر اس سے زیادہ برا کیا ہوگا. is not it, کیا یہ برا نہیں ہے. for although the evening air was no longer black, گو کہ شام کی فضا اتنی تاریک نہیں تھی, and thick, گھنی نہیں تھی, but a clear blue, آسمان صاف نیلا تھا, with a pattern of insects, کبھی کبھار کے حشریات کے ساتھ, whizzing, زوں کر رہا تھا, this way, کبھی اس راستے, and that across it, کبھی اس طرف, everything else, ہر چیز کے علاوہ. لو جی لشکر چلا گیا ہے, شام کو فضا صاف ہو گئی ہے, اور کہیں کہیں انسیکٹس زوں کرتے ادھر ادھر آتے جاتے نظر آتے ہیں. اور everything else, باقی چیزیں, trees, buildings, bushes, earth, اور درخت, بلڈنگ, جھاڑیاں اور زمین, was gone under the moving brown masses, سب گم ہو گئی تھی چیزیں حرکت کرتے ہوئے بھورے ہجوم کے نیچے. masses, ہجوم, اور باقی تمام چیزیں جیسا کہ درخت, بلڈنگ, جھاڑیاں اور زمین
حرکت کرتے ہوئے بھورے ہجوم کے نیچے چلی گئی تھیں. But Margaret preferred not even to think of them. لیکن مارگریٹ یہ ترجیح دے رہی تھی کہ وہ ان انسیکٹس کے بارے میں نہ سوچے. انسیکٹس حشریات. آفٹر دا مڈ ڈے میل دوپہر کے کھانے کے بعد دا مین وینٹ آف ٹو دا لینڈس. آدمی مرد سارے زمینوں پر چلے گئے. ایوری تھنگ واز ٹو بی ریپلانٹڈ. ہر چیز دوبارہ سے اگانی تھی. with a bit of luck قسمت سے another swarm would not come traveling down just this way. ایک اور لشکر بالکل اسی راستے پر چلتا ہوا نہیں آئے گا. قسمت سے اگر قسمت تھوڑی سی بھی اچھی ہوئی تو دوسرا کوئی لشکر اس راستے چلتا ہوا یا نہیں آئے گا. But they hoped it. بس وہ امید کر رہے تھے. would rain very soon. کہ جلد بارش ہوگی. لیکن وہ امید کر رہے تھے کہ جلد بارش ہو جائے گی. ٹو اسپرنگ سم نیو گراس. تاکہ نیا گھاس اگ پڑے. بیکاز دا کیٹل وڈ ڈائی ادروائز. وگرنہ گھاس کی کمی کی وجہ سے تمام مویشی مر جائیں گے. دیر واز ناٹ اے بلیڈ آف گراس لیفٹ آن دا فارم. کھیت پر گھاس کا ایک پتا بھی نہیں رہا تھا. ایز فار مارگریٹ. جہاں تک مارگریٹ کا تعلق ہے شی واز ٹرائنگ ٹو گیٹ یوز ٹو دا آئیڈیا آف 3 or 4 years آف لوکسٹس. جہاں تک مارگریٹ کا تعلق ہے وہ کوشش کر رہی تھی کہ وہ سمجھوتا کرے, اپنے ذہن میں یہ بات تسلیم کر لے. کیا بات, کیا آئیڈیا؟ کہ 3-4 سال تک لوکسٹس آتی رہیں گی. لوکسٹس ور گوئنگ ٹو بی لائک بیڈ ویدر. اور یہ لوکسٹ تو برے موسم کی طرح ہوتی ہیں. فرام ناؤ آن. اب آ گیا برا موسم. آلویز ایمیننٹ. تو پھر سر پر منڈلاتا ہی رہے گا. مارگریٹ کہتی ہے کہ یہ لوکسٹ تو برے موسم کی طرح ہیں. ایک بار آ گیا تو پھر سر پر منڈلاتا ہی رہے گا. اس کا خطرہ سر پر موجود رہے گا. شی فیلٹ لائک اے سروائیور آفٹر وار. اس نے محسوس کیا جیسے وہ جنگ میں بچ جانے والا کریکٹر ہو, جنگ میں بچ جانے والی کوئی شخصیت ہو. if this devastated and mangled countryside. اگر یہ devastated برباد and mangled تہس نہس دیہاتی علاقہ was not ruined ابھی بھی تباہ نہیں ہوا. well what then was ruined. تو پھر بتاؤ تباہی کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ تباہ شدہ اور تہس نہس مینگلڈ دیہاتی علاقہ ابھی تباہ نہیں ہوا, ٹھیک, تو بتا دو تباہی پھر کسے کہتے ہیں؟ But the men ate their supper with good appetites. لیکن مردوں نے شام کا کھانا اچھی بھوک سے کھایا, رغبت سے کھایا. It could have been worse. انہوں نے کہا اس سے بھی برا ہو سکتا تھا. Was what they said. یہ بات انہوں نے کہی تھی. It could be much worse. اس سے بھی بہت برا ہو سکتا تھا. کتنا خوبصورت سینٹنس ہے. مارل کوئی نہیں, آپ کو کوئی ہسٹری کا ایک منظر دکھایا گیا ہے. ماضی میں ایسا بھی ہوتا تھا. There are only 5 questions. نوٹس کے 5 questions کرنے کا مطلب ہے you have done 50 questions. نوٹس 1500 میں ہے. واٹس ایپ 03334655 305. This is your host, Advocate M.K. Bhutta. Nice of you.